نا امکان وائرس کا ختم نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا, پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیں. کوئی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نے چیزوں ایس او پیز کے تحت بزنسز کو کھول دیا ہے, بے روزگاری ہے, اس کو ہم سمجھ رہے ہیں سب چیزوں. آپ کیا کہیں گے بیرسٹر صاحب؟ سر اس میں دیکھیں, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی انسان پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اب وہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ڈاکٹر فوچی جو لیڈ ہے امریکن گورنمنٹ کے اس کے اوپر, وہ کہتے ہیں 12 سے 18 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ویکسین بنا لیں گے. بہت سے میڈیکل پروفیشنلز کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہرڈ امیونٹی ہم نے بڑا سنا ہے کہ 80-90% پاپولیشن جب انفیکٹ کر جائے گا تو اس کے بعد وہ پاپولیشن وہ امیونٹی بنائے گی اور وہ لڑنا شروع ہوگا. تو یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی اینڈ کس طرف ہے. اب ان دا مین وائل کچھ ہم نے فیصلے لینے ہیں. آج اسد عمر صاحب میں دیکھ رہا تھا فیملی میں حکومت کی طرف سے ظاہر ہے بات کر رہے تھے, بول رہے تھے. سویڈن سے انہوں نے کمپیئر کیا. سویڈن کی پاپولیشن 1 کروڑ ہے, ہماری پاپولیشن اس سے 22 گنا زیادہ ہے. وہاں پر سکوئر کلومیٹر, یہاں پر سکوئر کلومیٹر زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ, یہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ بزنس جس طرح ٹرانزیکٹ ہوتا ہے, یہاں بزنس جس طرح ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے ویسٹ کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. اس کے بعد سویڈن کی بات کر خود ہی یو ٹرن لے لیا, جو ایک خیر پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو ایک آئیڈیا ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. سر اس میں کچھ فیصلے اب ہمیں سختی سے کرنے پڑیں گے. جب ہم بالکل پیک کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا, اور سندھ حکومت نے بھی اس بات کو مان لیا. سندھ حکومت بار بار وزیر اعظم نے کہا یہ پروونسز کے ہاتھ میں ہے, پروونسز کے ہاتھ میں ہے, پروونسز کے ہاتھ میں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی آج کہے کہ ہم ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. ان کو بھی فیصلہ کرنا تھا. اور جہاں پر آپ نے بازاریں کھول دی ہیں, آپ نے جیسے جوریا بازار اگر آپ نے کھول دیا تو پبلک ٹرانسپورٹیشن کھولنے میں کیا مسئلہ ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹیشن اس وقت بند رکھتے ہیں باقی ایکٹیویٹیز کھولنے کے بعد, تو سر ایک جس کو کہا سکتا ہے کہ کامن سینس سے آ رہا ڈیسیجن ہوگا. غریب بندے کے اوپر تو آپ نے پھر وہی لا کے ڈال دیا کہ وہ 100 روپے رکشے کا کرایہ دے, 200 روپے رکشے کا کرایہ دے, وہ ٹیکسی, وہ کیسے کام پہ پہنچے گا؟ لیکن سر ایس او پیز کو تو فالو ہو نا. سر جیسے پنجاب حکومت نے آج عثمان بوزدار صاحب نے کہا کہ ایس او پیز مالز بھی کھلیں گے, پھر وہاں تو انہوں نے آج ہی کہہ دیا ہے ٹرانسپورٹ بھی کھلے گی, مالز بھی کھلیں گے, سب چیزیں کھلیں گی. آج ہی فیصلہ ہوا ہے, وہاں فیصلہ ہوا ہے, بزدار صاحب نے فیصلہ کیا ہے. اگر بازار کھلنے ہیں اور مالز بھی کھلیں گے, ٹرانسپورٹ بھی کھلے گی, ٹرانسپورٹ بھی ایس او پیز کے ساتھ کھول دیں. سر ایس او پیز کو کہاں فالو ہوتا ہے بیرسٹر صاحب؟ سر اب یہ کروانا تو حکومت کی ریٹ ہے, یہیں سے تو پتہ لگے گا کہ اچھا ایڈمنسٹریشن. وہ بھی کہیں گے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری, پھر عمران خان صاحب یہ کہہ, وفاقی حکومت پھر یہی کہہ رہی ہے. اچھی ایڈمنسٹریشن, پرائم منسٹر اچھا ایڈمنسٹریٹر کبھی نہیں ہوتا. اچھا ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ چیف منسٹر ہوتا ہے. پرائم منسٹر کا کام پالیسی ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ اچھا چیف منسٹر ہوتا ہے. اگر سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید, پھر اس کے اوپر کہ نہیں یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ صوبائیت کر رہے ہیں, یہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں, پھر اس کے اوپر سیاست آ جاتی ہے. سر میں تو کئی دفعہ سندھ حکومت کو سپورٹ کرتا رہا جب تک انہوں نے ایک فیصلہ کیے رکھا کنوکشن کے ساتھ. بڑا مشکل تھا, لیکن کل جلوس کراچی کے شہر میں نکلے, کہاں تھی سندھ حکومت؟ مجھے تو نظر اس سے پہلے تراویح کی اجازت آپ نے دے دی. سر آپ دیکھیں نا, آپ کیا پریزیڈنٹ صاحب نے اجازت دی نا سر, اور ہم نے کہیں نہ کہیں پریشر آتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ صاحب کو کرٹیسائز کیا. میں نے کہا کہ سر یہ سینسٹیو ایشوز ہیں, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. چیف منسٹر صاحب نے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, مذہبی چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں, ہم خوف زدہ ہوتے ہیں, ہم نہیں بات کر سکتے. مذہبی چیزوں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں چپ ہونا پڑتا ہے, ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. سر ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے, ہمارے ساتھ 40 کانوائے پولیس والوں کے نہیں ہوتے. یہ ہے حقیقت ہے کہ ہم قانون کو اپہولڈ کریں گے, لیکن جن چیف منسٹر صاحب نے اور منسٹرز نے یہ اوتھ لیا ہے کہ جو بھی کریں گے پاکستان کے حق کے لیے کریں گے, سیکیورٹی بھی ہے, اللہ کا نام لیں اور سخت فیصلے کرنے ہیں, تو یہی ابھی کریں گے تو تاریخ میں نام آئے گا. سر ہیڈ لائنز میں نام آ کے لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سینسٹیو باتوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے, وہ نام ہیڈ لائنز میں رہ جاتے ہیں. تاریخ میں نام ان کے لکھے جاتے ہیں جو ان سینسٹیو فیصلوں کے اوپر بھی لیڈرشپ دکھاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی طاقت دکھانی پڑے گی, تھوڑی سی بہادری دکھانی پڑے گی, تھوڑی سی ہمت سر دکھانی پڑے گی. ایس او پیز میں سر بیرسٹر صاحب, یہ چیزیں جب اسمبلی کے اندر ہوتی ہیں تو اس سے ایک بڑا ری ایکشن آتا ہے, کیا کہیں گے؟
سر وہی بات ہے کہ مجھے یاد آ رہا تھا وہ زمانہ کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور کہتے تھے کہ ہر ویڈنسڈے کو پرائم منسٹر کوسچنز ہوں گے، اور اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کا منہ دیکھنے کی جو ہے وہ جسارت نہیں کرتے. تو بیتے زمانوں کی باتیں ہیں، اور کوئی بھی پارٹی آپ دیکھ لیں، میں ایک پارٹی کو آپ سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے کوئی میچورٹی دکھائی ہو. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی ہلکی سی میچور ایک تقریر کر بھی گئے تھے جس میں خیر انہوں نے ٹرمپ کو بھی دھویا اور بورس جانسن کو بھی دھویا، تمام لیڈران کو ہی دھو دیا، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے بھی جس طرح کی تقریریں کی وہ ہم نے بھی دیکھا، وہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہومو سیکشولیٹی تک کے الزام گورنمنٹ کے ایک منسٹر کے اوپر لگا دیے گئے. تو یہ کہاں کی پولیٹیکل میچورٹی ہے آپ مجھے بتائیں نا. اسی طرح نون لیگ ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہ جب عوام دیکھتی ہے نا پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو بیٹھے ہوئے کہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہاں کورونا آیا ہوا ہے اور یہ آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں، اٹ از ناٹ اے ہائی اسکول ڈیبیٹنگ کلب، دے ہیو ٹو گرو اپ، دس از ٹائم. تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، اپنی عمر کے مطابق ایکٹ کریں، اپنے عہدے کے مطابق ایکٹ کریں. بچوں کی طرح جو کالج کا بچہ نہ لڑے جس طرح، اسکول کے بچے جس طرح گالی نہیں دیتے ایک دوسرے کو. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں نا ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کی بات پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، اور پالیسی کسی نے نہیں دی، آگے تجویز کسی نے نہیں دی. صرف اس نے کہا کہ میں آپ کو کسی طرح سے آپ کی دو برائیاں کر دوں، انہوں نے کہا ہم آپ کی دو برائیاں کر دیں. ایک دوسرے کو چور کہہ دیا، ڈاکو کہہ دیا، ایک دوسرے پہ کسی پہ شوگر کا الزام لگا دیا، کسی پہ آٹے کا الزام لگا دیا. اس کے علاوہ مجھے تو پارلیمنٹ میں کچھ نظر نہیں آیا. بحیثیت پاکستانی شرمندہ افسوس ہے. عوامی سیاست یعنی کہ عوام کا مفاد اسمبلی کے اندر اس 3-4